بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے علم الصحت کی اہمیت۔ لاسٹ ٹائم جو ہمارا لیکچر تھا وہ علم الصحت کی تعریف تھی۔ اس میں نے آپ کو بیٹا بتایا تھا کہ علم الصحت کے اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، مثالی بنا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ علم الصحت کے جو میں نے اصول بتائے تھے وہ کون کون سے ہیں۔ تو علم الصحت کے وہ اصول جن پر عمل کر کے ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی پرسنل ہائیجن، مطلب آپ کی انفرادی جو صفائی ہے وہ کیا ہے، مطلب آپ کی آنکھوں کی صفائی ہے، آپ کے ناک کی صفائی ہے، آپ کے بالوں کی صفائی ہے، آپ کے منہ کی صفائی ہے۔ اب آنکھ کی کیا ہے کہ آپ اس کو دھوئیں، کانگوں اپنی آپ کے بالوں کی صفائی یہ ہے کہ آپ اس میں روزانہ کی بنیاد پہ کنگھی کریں۔ ناک کی صفائی ہے کہ آپ اس میں پانی ڈالیں، اور منہ کی صفائی کیا ہے کہ آپ اپنے دانتوں پہ برش کریں، مسواک کریں، جو کہ سنت بھی ہے۔ تو یہ بیٹا ایسے اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی انفرادی جو صحت ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اپنی جو پرسنل ہائیجن ہے، اپنی باڈی کی صفائی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی باڈی کی ڈیلی بیسس پہ صفائی ہوگی تو جراثیم لگنے کا خطرہ جو ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اجتماعی ہائیجن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کی صفائی، آپ کے یعنی کہ کمرے کی، گھر کی، اس کے بعد آپ جب باہر نکلتے ہیں، گلی ہے، محلہ ہے، کالجز ہیں، اسکول ہیں، تو اور گراؤنڈز کے میدان ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہو، مارکیٹس ہیں، تو وہاں پہ بیٹا ان کی صفائی کیسے کیسے کرنی ہے۔ تو یہ ایسے اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی صحت کو مثالی بنا سکتے ہیں۔ تو آج ہم بیٹا ڈسکس کریں گے علم الصحت کی اہمیت، امپورٹنس آف ہیلتھ ایجوکیشن۔ تو علم الصحت کی اہمیت سب سے پہلے ایز اے مسلم ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو بیان کریں گے کہ علم الصحت کی اہمیت ہمارے مذہب میں کیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو ایک طاقتور مومن ہونے کے لیے بیٹا آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، آپ کو خوراک کا خیال رکھنا پڑے گا، حتیٰ کہ آپ کو علم الصحت کے اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی صحت کے لیے التجا کیا کرو۔ تو آپ کو بیٹا اچھی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحت دے، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے کلاس فیلوز اور جو بھی ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت دے۔ تو ایک جگہ اور رسالت مواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے جس نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ آپ کی بدنی صحت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بدن دیا، طاقتور بدن دیا، صحت مند دیا، اور ہم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ تو آج بیٹا اس کے بعد صحت کی عام اہمیت ہے کہ صحت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہم کون کون سے عوامل پر عمل کرتے ہیں، کون کون سے عوامل کو دیکھنا ہے کہ علم الصحت کے فوائد یہ ہیں۔ تو علم صحت کے اصولوں پر عمل کرنے سے جو سب سے پہلا ہمیں ہوتا ہے وہ صحت کے معیار کو بہتر بنانا۔ علم الصحت کے جو بھی اصول ہیں، مطلب میں نے پہلے بتایا کہ اپنی باڈی کی صفائی ہے، اس کے بعد آپ کی اجتماعی جو صفائی ہے، اگر ہم یہ کریں گے اور ساتھ ایکسرسائز کریں گے تو ہماری باڈی جو ہے وہ بہتر طور پر نشو و نما پائے گی۔ اس کے بعد ہے متوازن غذا کا اصول۔ تو متوازن غذا کیا ہوتی ہے؟ متوازن غذا ایسی غذا ہے جس میں تمام جو غذائی اجزاء ہیں وہ مناسب مقدار میں موجود ہوں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ غذائی اجزاء کیا ہیں اور ان کی کیا مناسب مقدار ہونی چاہیے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلے گا علم الصحت کے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ تو علم الصحت کے جو قوانین اصول ہیں اس میں یہ ہے کہ متوازن غذا کا استعمال کیسے کیا جائے۔ آپ نے جو بھی غذا کھانی ہے آپ نے اپنی باڈی کو دیکھ کے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں نمکیات، پانی، وٹامنز اور جو اس میں پروٹینز وغیرہ ہیں ان کی مناسب مقدار موجود ہے کہ نہیں۔ اور جیسے ہی وہ مناسب مقدار موجود ہوگی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ متوازن غذا کھائیں گے آپ کی وہ باڈی کو ابزارب کرے گی اور آپ ایک بہت بہتر آپ کا جسم جو ہے وہ نشو و نما پائے گا۔ اس کے بعد ہے جسمانی، ذہنی اور جذباتی نشو و نما۔ آپ نے بیٹا دیکھا ہوگا کہ جیسے کوئی ایک بیمار بندہ ہوتا ہے تو
تو وہ کیسے مطلب اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، وہ ہر وقت اس کی جو طبیعت ہے وہ اکڑاہٹ اور چچڑا پن اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی نسبت جو دوسرا انسان ہے، صحت مند انسان ہے، وہ اس کی جو گفتگو ہے، شعار ہے، اس میں پختگی نظر آئے گی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم الصحت کے اصولوں پر عمل کر کے ہماری جو جذباتی نشو و نما ہے وہ متوازن ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے ذہنی اور جسمانی نشو و نما۔ آپ نے بیٹا دیکھا ہوگا کہ سنا ہے، روسو کے قول ہے، اے ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی۔ تو ایک تندرست ذہن جو ہے وہ تندرست جسم میں پایا جاتا ہے۔ تندرست جسم آپ کا کیسے ہوگا؟ اگر آپ علم صحت کے اصولوں پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد ہے افزان صحت کے قوانین۔ علم صحت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں افزان صحت کے قوانین کا بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ان پر عمل کر کے ہم اپنی صحت کو مثالی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمیاتی نظاموں کی کارکردگی۔ ہماری باڈی میں نے پہلے بھی بتایا کہ 11 آرگینک سسٹمز ہیں جن کی کارکردگی ہماری ایکسرسائز علم صحت کے اصولوں پر عمل کر کے بہتر ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ ہمارے آرگینک سسٹم بہتر پرفارم کریں گے تو ہماری باڈی جو ہے وہ پہلے اس کی نسبت زیادہ بہتر نشو و نما کرے گی۔ اس کے بعد ہے مشرتی بے روی کا ازالہ۔ علم صحت کے اصول، علم صحت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں مشرتی بیماریاں کون سی ہیں۔ جھوٹ بولنا، دوسروں کو لڑائی کرنا، نشے کی عادت میں لگ جانا، کباب خانوں پہ جانا، آوارہ گردی کرنا، تو یہ ایسے مشرتی بیماریاں ہیں جو علم صحت کے قوانین، اصول مطالعہ کرنے سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے شہری ذمہ داریوں کا احساس ہونا۔ آپ کی جب باڈی فٹ ہوگی تو آپ کو شہری ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ اگر آپ کی باڈی بیمار ہے، آپ کا جسم بھی بیمار ہے، آپ خود بیمار ہو، آپ ہاسپیٹل میں پڑے ہو، تو آپ پھر کس کی کیا مدد کرو گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی باڈی کو تندرست کریں، بہتر کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم صحت کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ مختلف بیماریوں سے بچاؤ۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے مختلف بیماریوں سے بچاؤ ہے۔ تو مختلف بیماریوں سے بچاؤ اسی صورت میں ہے جب آپ علم صحت کے قوانین پر عمل کریں گے، اس کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد شرح اموات میں کمی۔ ظاہر ہے جیسے آپ بیمار کم پڑیں گے، بیماریاں کم ہوں گی، جراثیم کم ہوں گے، صفائی ہوں گی، تو جراثیم بھی کم ہوں گے، جراثیم کم ہوں گے تو آپ بیمار بھی کم پڑو گے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جیسے ہی مطلب علم صحت کے اصول پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری باڈی مثالی صحت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جیسے ہی ہم مثالی صحت گزاریں گے تو بندے بھی کم بیمار پڑیں گے اور اموات میں بھی کمی ہوگی۔ کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں میں ترقی۔ بیٹا ظاہر ہے آپ جب بیمار نہیں ہوں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم کھیلوں کے میدان میں جائیں، وہاں پہ ایکسرسائز کریں، اور وہاں پہ جسمانی ترقی بھی ہوگی، آپ کی باڈی بھی نشو و نما پائے گی، اور کھیلوں کی جو مطلب فروغ ہے وہ بھی ملے گا، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی کوالٹیز کیا ہیں۔ جب آپ گراؤنڈ کا رخ کریں گے تو آپ وہاں پہ جو آپ میں چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوں گی، اور آپ ایک اچھے پلیئر بن کے ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ انسانی کی جسمانی استطاعت کار میں ترقی۔ تو یہ بیٹا یہ بھی اس سے ظاہر ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا کام کرنے کا من نہیں کرتا، اور آپ جب تندرست ہوتے ہیں تو آپ کا دل بھی کرتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اچھا کروں، کچھ اچھی محنت کروں، کچھ اچھے زر مبادلہ پیسے کماؤں، جس سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا معیار زندگی بلند ہو۔ تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آج ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ کویسچننگ کرنی ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں مجھے کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کا میں ان کویسچنوں کا جواب دوں گا۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا، علم صحت کی اہمیت۔ تو کل انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا علم صحت اور تعلیمی جسمانی کا آپس میں تعلق، یعنی دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو کل ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔